وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مخلص ذمہ داران حضرات، آج کے اس کانفرنس میں شریک ہونے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے مجھے جس موضوع پر بات کرنا ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ میرا عنوان کیا ہے؟ جی ہاں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرے آنے سے پہلے میرے عنوان کا اعلان ہوا ہے. کیا ہے میرا عنوان؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے. اتنی ہی آواز آ رہی. رزق حلال کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یہاں اس مجلس میں کون ایسا بیٹھا ہے جسے رزق حلال کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے. اگر میں حج کے بارے میں بیان کروں لوگ بولیں گے میں تو نہیں جا رہا ہوں حج پر. جو حج پہ جا رہے ہیں آپ انہیں سمجھائیے. اگر میں کوئی اور موضوع پر بات کروں لوگ بولیں گے میرا اس سے تعلق نہیں ہے. مگر یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے اس موضوع کا تعلق نہیں ہے. اور اتنا گہرا تعلق ہے، میری اور تمہاری دعائیں اس موضوع سے جڑی ہوئی ہیں. میرا اور تمہارا عمل اس موضوع سے جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس موضوع سے جڑا ہوا ہے. سب سے اہم چیز شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تقریروں میں، آپ کے آخری بیانات میں، آپ کی وصیتوں میں جو آڈیو کیسٹس ہم نے سنے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں ایک اہم چیز ہے حرام، اور حرام میں بھی سود. یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اس امت کی ذلت کی وجہ، اس امت کی رسوائی کی وجہ، امت محمدیہ کے گرنے کی وجہ. شیخ البانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہی موضوع ہے، سود کا کاروبار ہے. اور بار بار شیخ نے ایک جملہ کہا، اگر واپس چاہتے ہو عزت، واپس چاہتے ہو سربلندی، واپس اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہو، لوٹ کر آؤ، چھوڑو اس چیز کو. آج وہی موضوع مجھے آپ کے سامنے اس عظیم کانفرنس میں بولنے کے لیے کہا گیا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے میرے بھائیوں، عبادتوں میں ہم لوگ بہت آگے ہیں. ہماری کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی تہجد، کوئی فرض ہماری چھوٹتی نہیں ہے. ہم لوگ عمرے کرنے میں، حج کرنے میں، دیگر چیزوں میں یہ امت بہت آگے ہے.
لیکن جب معاملے کی بات آتی ہے نا، کاروبار کی بات آتی ہے، یہ امت بہت پیچھے ہے. یہ ایک تلخ کڑوی حقیقت ہے. دوسرے نہیں، مسلمان بولتے ہیں میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں، اللہ نے موقع دے دیا دعوت کرنے کا. بس میں کاروباریوں سے جب ملتا ہوں، تاجروں سے، مسلمان بولتے ہیں مسلمان سے کاروبار کرنا مشکل ہے، غیروں سے کاروبار آسان ہے. اس کے کاروبار میں جھوٹ ہے، دغن ہے، غش ہے، دھوکہ ہے. آج اس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ صحیح ہے؟ ذرا چہرے تو ہلاؤ. جی صحیح ہے. آج اس دور میں ہم ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ہوئے الحمدللہ بڑے اہم مضامین ہیں. کبھی کبھی میں شیخ کے ساتھ بھی کبھی سفر میں موقع ملا، کبھی میں سوچتا ہوں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا بھی ضرورت ہے، اتنے علماء کو فلائٹ سے بلانے کی، یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے فلائٹ سے بلانا، پیسے بہت خرچے ہوتے ہیں، بڑی محنتیں ہوتی ہیں. پھر کوئی ایک تقریر اس پورے کانفرنس میں ایسی آ جاتی ہے، وہیں بیٹھ کے میں فیصلہ کرتا ہوں یہ ایک تقریر الحمدللہ اتنا جو خرچ کیا گیا، انتظامات کیے گئے، یہ جو محنتیں کی گئی ہیں، یہ ایک تقریر کافی ہے الحمدللہ. اللہ یہ وارثین انبیاء جو ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. صحیح بتا رہا ہوں میں. اگر علاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر یہاں علاج نہیں کر رہے، منگلور میں بنگلور چلے گئے، بنگلور میں نہیں ممبئی چلے گئے، بولتے بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، ہمارے جسم کی حفاظت کیا اس نے. یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آنے والے غلط عقیدوں کو ہٹا رہے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے دعات، مبلغین، اس سے بڑھ کر اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. محترم دوستوں، میرے موضوع کو بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی ایک آیت پڑھی ہے. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، اس کے بعد مفسرین میں ایک بڑے مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے. بعد میں اسے دیکھ کر ہم اپنی بات کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور میں ایک چیز بول کر اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے ہیں. فجر میں اٹھنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ فجر کے پابند ہوں گے، مجھے اچھی امید ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں ہیں، اٹھنا چاہ رہے ہیں مگر اٹھا نہیں جا رہا ہے. رمضان، سارا رمضان تہجد ہم نے پڑھا ہے، بعد میں بھی پڑھیں گے، کوشش ہو رہی ہے مگر پڑھی نہیں جا رہی ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جواب نہیں دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں. جی ہاں، میں کلاس روم بنایا ہوں اس کو، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نیک بنے مگر نہیں بن پا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سدھر جائیں مگر نہیں سدھر پا رہے ہیں. آپ کو جواب ملے گا ابھی اس آیت کریمہ میں انشاءاللہ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چاہ کر بھی نیکی نہیں کر پا رہے ہیں، چاہ کر بھی سدھر نہیں پا رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا ایھا الرسل، ابھی قرآن کی آیت سنو، ترجمہ سنو، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی سنو. اے پیغمبروں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ. رزق حلال نا میرا عنوان، رزق حلال کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، تم جو بھی عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں. میں نے ترجمہ آسان لفظوں میں کر دیا ہے، ابھی تفسیر دیکھ کر پڑھتا ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کیسے کی ہے؟ ہمارے سوال کا ایک جواب ہے، یأمر تبارک و تعالی عبادہ المرسلین. اللہ حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبروں کو، علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، سارے پیغمبروں کو. کیا اللہ کا حکم ہے؟ بالاکل من الحلال والقیام بالصالح من الاعمال. دو اللہ کے حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے اکل حلال، رزق حلال کھاؤ، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا ہے والقیام بالصالح من الاعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرو. کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو. کیا کیا ہوئی؟ ایک عقل حلال ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ جی عمل صالح ہے. ایک عقل حلال اور ساتھ میں عمل صالح ہے. اس کو بول کر ابن کثیر کہتے ہیں فدل هذا، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے
अला अन्नल हलाल आउनुन अलल अमल सालेह, कि जो आदमी हलाल खाता है उसके लिए अमल सालेह आसान है। जवाब मिला भाई, जवाब मिला मेरे भाइयों। जो आदमी हलाल खाता है, जो आदमी का रिस्क हलाल का है, इब्ने कसीर कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, उसके लिए नेक अमल आसान हो जाता है, उसके लिए फजर में उठना आसान होता है, उसके लिए बच्चों को सुधारना आसान होता है, उसके लिए दीगर उमूर आसान हो जाते हैं। ये पहली फजीलत है अक्ल हलाल की। आदमी अगर हलाल खाता है, अल्लाह ताला ने उसके जरिए से अमल सालेह को उसके लिए आसान कर देता। एक हदीस है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु है, हदीस तिरमिजी में मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, बेशक अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकीज़ा चीज को ही कबूल करता है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज को अल्लाह कबूल करता है। इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, आगे का जुमला मेरे तुम्हारे लिए है। नबी ने जो कहा आगे का जुमला मेरे लिए और तुम्हारे लिए है, और ये मेरा मौजू है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिही अल मुरसलीन, अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो हुक्म अल्लाह ताला ने पैगंबरों को दिया। अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया जो हुक्म अल्लाह ने पैगंबरों को दिया। पैगंबरों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? पाकीज़ा रोजी खाओ और नेक अमल करो, ये पैगंबरों को हुक्म है ना। अल्लाह ने वही हुक्म मोमिनीन को दिया है, और आयत करीमा इस तरीके से है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। यही हुक्म मुझे भी दिया गया है और आपको भी दिया गया है। एक मिनट के लिए खड़ते हैं, हलाल किसको बोलते हैं? हलाल खाने का हुक्म दिया गया है, पाकीज़ा रोजी खाने का हुक्म दिया गया है। हलाल बोलते किसे हैं भाई? जी हां, पूरी जमात में कोई एक आदमी। हलाल क्या है जी? सारी जमात में कोई एक आदमी बताएं हलाल क्या है? पाक और जायज है, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, बारकल्लाहु फीकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हलाल रिस्क बात चल रही है ना, बात हलाल रिस्क की चल रही है। हलाल क्या है और पाकीज़ा क्या है? ये दो जुमले हैं जो कुरान ने इस्तेमाल किए। हलाल रोजी खाओ, पाकीज़ा रोजी खाओ। हलाल किसको बोलते हैं और पाकीज़ा किसे बोलते हैं? सारी जमात से मेरा सवाल है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत गौर से आप इसे सुन रहे हैं जी। एक भाई ने कहा, मेरे भाई अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, सेहत में, औलाद में, जिंदगी में, आखिरत में अल्लाह बरकत अता फरमाए। कोई भी आमीन नहीं बोल रहा है जी। बखील कई को बनते हैं जी, आमीन बोलो ना, जहां नहीं बोलना वहां बोलते नहीं, जहां नहीं बोलना चीखा फाड़ फाड़ को बोलते आमीन आमीन बोलकर जी। अल्लाह ताला जो भी इंसान, मैं इसलिए ठहर के बोल रहा हूं ना, उन्वान है ये मेरा। हलाल है क्या सबसे पहले ये मालूम करें इंशाअल्लाह। पाकीज़ा रोजी बोलते किसे हैं पहले ये मालूम करें, उसके बाद हम अपनी तकरीर को आगे लेकर जाते हैं इंशाअल्लाह। मगर इस एक बड़ी अच्छी हदीस है, ये बोलूंगा मैं इंशाअल्लाह आपके सामने, आपके जहन में ये बात काटती रहे, ये जहन में सवाल चलता रहे, इंशाअल्लाह बोलूंगा। उससे पहले मेरे भाई एक बड़ी अच्छी हदीस है, सही अल जामे की हदीस है, हलाल रोजी के बारे में हदीस मौजूद है। सही तरगीब व तरहीब के अंदर भी हदीस मौजूद है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूं, अल्लाह मुझे और आपको उस हदीस पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे पूरे 30 मिनट या 35 मिनट या जो भी टाइम मुझे दिया गया है, मैंने अभी आते वक्त शख्स से कहा, काश और मेरे 10 मिनट आप ले लेते तो अच्छा था, इसलिए कि आप नौजवानों की दुखती हुई रगों पे हाथ रख रहे थे। आप नौजवानों की दुखती हुई रगों पे आप हाथ रख रहे थे। अगर मेरा भी वक्त आप ले लेते और उम्मत को फायदा पहुंच जाता, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, 10 मिनट बोलकर बैठ जाता मैं। ये जो हदीस में बोलने जा रहा हूं, मेरी सारी तकरीर का ये लुब्बे लबाब है, ये खुलासा कलाम है, ये बॉटम लाइन है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। हदीस सुन लीजिए जी। अरबाउन, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 चीजें हैं। अरबाउन इज़ा कुन्ना फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातका मिन दुनिया, अगर तुम्हारे अंदर 4 चीजें आ गई, फिर दुनिया में कुछ मिले न मिले परवाह मत करो,
جملہ کیسا ہے؟ اگر تمہارے اندر 4 چیزیں آ گئی، اس کے بعد دنیا ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرو، یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. اللہ اکبر. جملہ نبی کا کیسا ہے دیکھو، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. دنیا میں کوئی چیز کھو بھی جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4 چیزیں اپنے اندر لے کر آؤ. انشاءاللہ بھائی کون کون لائیں گے؟ جی کون کون لائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے. میرے لیے بھی دعا کیجئے انشاءاللہ. میں ہمیشہ بولتا ہوں، کیا بھائی علماء ہو کر ایسے کاما کرتی نا. لوگ بولتے ہیں، ایک میرے ابو دھابی کے دوست بڑے درد سے آنکھوں میں 1-2 خطرے بھی آ گئے. شیخ ایک عالم کے ساتھ میں نے معاملہ کیا، عالم نے مجھے دھوکہ دے دیا، مولوی صاحب عالم ہو کر دھوکہ. اس قسم کا جملہ. میں نے بولا عالم بھی انسان ہے، اسے آپ فرشتہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ عالم کو اگر کوئی دعا دینا چاہتے ہو نا، عالم کو میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں، اللہ اس کے علم پر اسے عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے صحت عطا فرما. کل قیامت میں سوال ہوگا نا، جو علم تجھے دیا گیا تھا تو نے کتنا عمل کیا ہے، وہ جواب اللہ آسان فرما. آپ دعا دیجئے علماء کو انشاءاللہ تعالی. 4 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئیں، باقی دنیا چھوٹ بھی جائے کوئی فکر نہیں ہے. پہلی چیز نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حفظ و امانہ. میرے ساتھ بولو یہ جملہ. نہیں آیا جواب؟ بھائی مجھے چٹی دے دو، جب دیں گے کرنٹ کی طرح جا کے بیٹھ جاؤں گا، جیسا کرنٹ جاتا نہیں ویسا جا کر بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. جی اس لیے کہ جتنے بھی علماء ہیں سب میرے سے افضل ہیں، یہ میرا ماننا ہے انشاءاللہ. جی پہلی چیز جو میرے نبی نے کہا، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرو. کیا مانا ہے اردو میں؟ امانت کی حفاظت کرو. اگر کوئی تمہارے پاس کوئی امانت پیسے کی شکل میں رکھے، حفاظت کرو. اگر کوئی راز کی شکل میں رکھے، یہ بات نہیں بولنا، یہ بات نہیں بتانا کسی کو، یہ میرا راز ہے. یہ امانت کی حفاظت ضروری ہے، حفظ و امانہ. اور یہاں مطلق ایک بات بولتا ہوں میں، اگر آپ کسی کو غسل دے رہے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، مطلق بول رہا ہوں، آپ نے اس کے اندر کوئی چیز ایسی دیکھی جو عیب ہے، باہر نکل کر بولو مت، اس کے اندر میں نے ایسا دیکھا ہے. کوئی بھی چیز جو امانت میں آتی ہے، میرے نبی کہتے 4 میں یہ پہلے نمبر پر ہے، حفظ و امانہ. جی موضوع یہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر صدق و حدیث، سچی گفتگو. جب بولو تو سچ بولو. ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا ہے کتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. جی مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے بھائی، مسلمان آج جھوٹ کو شاید گناہ نہیں سمجھ رہا. مسلمان شاید آج مجھے ایسا لگتا ہے جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. سیکنڈ نمبر پر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صدق و حدیث، بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو. اللہ اس قوم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے تعجب کب ہوتا ہے معلوم؟ ممبر پر کھڑے ہو کر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، تب مجھے لگتا ہے کتنی ہمت ہے اسے. ایک تو ممبر پہ کھڑا ہے اور دوسرا نبی کا نام لے کے جھوٹ بول رہا. نہیں سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر، جو حدیث نبی سے ثابت نہیں ہے، موضوع درجے کی حدیث ہے، ضعیف درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں ہے اس حدیث کو، وہ نام لے کر ممبر پر کھڑے ہو کر بول رہے ہیں. ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا ممبر پر بول رہے ہیں. ایسے سارے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور میرے نبی نے ایک جملہ بھی کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، یا من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے. دوسرا 4 میں 2 باتیں ہوئی نا. شیخ الحمدللہ آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے 5 منٹ میں اپنی جگہ لے لوں انشاءاللہ تعالی. تیسری بات جو میرے نبی نے کہی، وہ حسن و خلیقہ، اچھے اخلاق. اس کی سخت ضرورت ہے بھائی، اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنائے. آج بڑی سخت ضرورت ہے اچھے اخلاق کی. موضوع اچھے اخلاق نہیں ہے. چوتھی چیز یہ میرا موضوع ہے، وَعِفَّةٌ فِي طَعْمَةٍ. جو بھی تم کھاتے ہو نا، پاکیزہ روزی کھاؤ، روزی میں پاکیزگی. اگر یہ 4 باتیں تمہارے اندر آ گئی، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے پرواہ نہ کرو، یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ. چونکہ میں نے آپ سے کہا ہے، ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں 4 باتیں کیا ہیں وہ. بسم اللہ. جی کسی کو سونے بھی نہیں دوں گا، فون دیکھنے بھی نہیں دوں گا. عجب الگ قسم کا آدمی ہوں. جی کیا ہے 4 باتیں وہ؟ ایک پہلی چیز حفظ و امانہ، دوسری چیز
सच सिद्क हदीस, तीसरी चीज हुस्न खलीका, अच्छे अखलाक, चौथी चीज तुअमतुन, सुभान अल्लाह, जी हाँ, इफ़्फ़तुन फी तुअमा, पाकीज़ा रोजी। यही हमारा मौजू है मेरे भाई, यही हमारा मौजू है। और एक चीज बोलकर बात आगे लेकर जाता हूं इंशाअल्लाह। ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कमाओ। उर्दू में, अच्छी उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, हो सके तो मेरी तकरीर में ये जुमला लेकर जाओ इंशाअल्लाह। मिकदार जरूरी नहीं है, मियार जरूरी है। जी, मिकदार जरूरी नहीं है, मियार जरूरी है, और कैफियत जरूरी है, कमियत जरूरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये जुमला आप समझे भी नहीं है, पूरा यकीन है मुझे। जी समझे क्या भाई? मियार जरूरी, जी हाँ, मिकदार जरूरी नहीं, मियार जरूरी है। आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, कैसा कमा रहे हैं वो जरूरी है। जी, कैसा कमा रहे हैं वो जरूरी है। तुम्हारे पास सर नहीं गिने जाते हमारे दीन में, क्वालिटी हमारे पास जरूरी है। हदीस अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुर व अलहा, थोड़ा हो मगर काफी हो जाए, बेहतर है उस ज्यादा से जो आदमी को गाफिल कर दे। ये क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? कितने लोग चाहिए लोन लेके घर बना रहे हैं, शान भी कर रहे हैं, शान भी कर रहे हैं। हमें वो खास घर नहीं चाहिए जो लोन पे बनाया गया हो। लोन लेके गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और शान भी कर रहे हैं। हमें वो शान नहीं चाहिए, हमें पुराना घर चाहिए, किराए के घर में रहेंगे मगर हम सूद में कभी नहीं जाएंगे, सूद में कभी नहीं जाइए। हलाल के बारे में कुछ बातें थी, हराम के ताल्लुक से बस ऐसे ही उंगलियों पर गिनाकर क्या चीज हलाल है हराम है बोलकर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ताला खत्म कर लेता हूं। हराम के ताल्लुक से सबसे पहली चीज, इसके असरात क्या होते हैं मेरे भाई, आप उंगलियों पर गिन लीजिए। मैंने 7 बातें नोट की हैं, हराम से क्या असर हमारी जिंदगी में होता है अगर हम हराम खाते हैं। आप एक एक करके उंगलियों पर गिन लीजिए इंशाअल्लाह। हलाल किसे बोलते हैं, पाकीज़ा किसे बोलते हैं, हराम किसे बोलते हैं, इसकी जरा सी तफसीर करेंगे और अपनी बात इंशाअल्लाह हम खत्म कर लेंगे। सबसे पहली चीज यह है, जो आदमी हराम खाता है उसके लिए अमल मुश्किल है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उसकी जिंदगी में अमल मुश्किल है। पहले नंबर पर जो आदमी हराम खा रहा है उसकी जिंदगी में अमल मुश्किल है। और मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि की तफसीर भी मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी। दूसरी बात, अभी एक हदीस मैंने पढ़ी, आने से पहले कई उलमा को सुनकर भी आया। जिन उलमा को मैंने सुना उन उलमा में एक बहुत बड़े आलिम सुलेमान अर्रुहैली हफिज़हुल्लाह भी हैं, बड़े अच्छी बातें करते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। दूसरा नुकसान जो आदमी हराम खाता है, अल्लाह के नबी ने जो हदीस बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाली टुकड़ा तुम्हारे सामने जिक्र कर देता हूं। एक आदमी है, अब सब जानते हैं हदीस को, थुम्मा ज़करा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुल युतीलु सफर, सफर लंबा सफर करके आया है। हदीस जानते नहीं, हदीस जानते हैं ना, युतीलु सफर, लंबा सफर किया है। अशअसा अकबर, सर के बार भी परागंदा है और कपड़ों पर धूल लगी हुई है, गर्द गुबार है। मतामुहु हराम, खाना हराम का है। मशरबुहु हराम, पीना हराम का है। मलबसुहु हराम, पहनना हराम का है। गुस्सिया बिल हराम, जो जिस्म पल रहा है वो जिस्म भी हराम का है। जी शेख कहते हैं सफर में दुआ करना दुआ कबूल होने का एक सबब है, वो मुसाफिर है, दुआ कबूल होने का एक सबब है। हदीस में यह भी लफ्ज आता है, वो हाथ उठा के दुआ कर रहा है। हाथ उठाना दुआ कबूल होने के असबाब में एक बड़ा सबब है। सब कुछ होने के बावजूद मुसाफिर है, मजबूर है, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, चूंकि उसका रिस्क हराम का है, उसका खाना हराम का है। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अन्ना युस्तजाबु ज़ालिक। शायद अपने आप पे गौर करके देख लीजिए, अपने आप पे गौर करके देख लीजिए, कितनी दुआएं हम मांग रहे हैं, कितनी दुआएं हम मांग रहे हैं और ऐसा लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, उसमें से एक अहम सबब, अपने लुकमे पे जरा गौर करके देख लीजिए, कहीं हमारा खाना तो खराब नहीं है। ये दूसरी चीज है, अगर हराम आदमी खाता है उसका नुकसान उसकी जिंदगी में क्या होगा, यह दूसरा नुकसान है। मैंने 7 नोट किए हैं। भाई है क्या टाइम हमारे पास? है टाइम भाई? जो टाइम वाले साहब हैं 5 मिनट हैं। पूछ कर गलती किया मैं, कभी कभी ज्यादा सवालत नहीं करना जी, पूछा तो ऐसा कर रहे हैं, निकलो तुम्हें पहले यहां से जी। 5 मिनट है हमारे पास, एक चीज बोल दी इसलिए मैंने पूछ लिया, 7 भी बोलूंगा तो टाइम नहीं है। एक अहम चीज है, हलाल बोल दूंगा शेख जरूर, सर और आंखों पर आपका हुक्म इंशाअल्लाह। जी हाँ, बचपन से हुक्म दे रहे हैं शेख मुझे और हम बचपन से मानते जा रहे हैं शेख की बात को, अल्हम्दुलिल्लाह।
ایک چیز اہم چیز ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے، حرام کے نقصانات میں ایک اہم نقصان ہے قبر کا عذاب۔ اسی طرح کا ایک پروگرام شیخ بھی تھے، میں بھی تھا، بھٹکل میں ہوا تھا، اور میں نے یہی حدیث جو مسلم کی ہے، راوی حدیث عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے یہ حدیث وہاں پڑھی۔ افسوس کی بات ہے اس حدیث کی کٹنگ بنا کر، جیسے یوٹیوب والے ڈالتے ہیں نا، اسے کٹنگ بنا کر ایک آدمی دوسرے آدمی کو بھیج رہا ہے۔ حرام کے بہت سارے نقصانات ہیں، بچے فرمانبردار نہیں ہوتے، بیوی فرمانبردار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سواری کے اندر بھی ہمارا اثر آتا ہے، حرام کا اثر آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اہم چیز ہے، مرو گے تو اسی وقت سے عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث عن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں، لما کان یوم خیبر کی جنگ کا دن تھا، اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام نبی کے ساتھ چل رہے تھے، جملے حدیث کے سنو، فقالوا فلان شہید، ایک صحابی نیچے پڑے ہوئے ہیں، شہید ہیں، صحابہ نے کہا یہ صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ شہید ہیں، وفلان شہید، فلاں صحابی شہید ہیں، حتی مروا علی رجل، چلتے چلتے ایک صحابی پر سے ان کا گزر ہوا، صحابہ نے کہا فلان شہید، یہ بھی شہید ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان کو شہید مت بولو، یہ جو پڑے ہیں نا ان کو شہید مت بولو۔ میرا آپ سے سوال ہے، صحابی ہیں، صحابی سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اپنی جان بھی دے دیے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود نبی کہتے ہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور عربی میں جملہ ایسا ہے، کلا انی رأیتہ فی النار، کلا انی رأیتہ فی النار، ہرگز نہیں، میں نے یہ آدمی کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی، ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ جہنم میں چلے گئے؟ کہا فی بردہ او عباء غلہ، جنگ ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لیے۔ کیا غلطی ہوئی ان سے؟ ایک چادر چرا لیے، سارے لوگوں کا مال ہے، یہ ساری امت کا مال ہے، یہ مال عام ہے یہ۔ یہاں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے ایک بات بولتا ہوں، اگر معمولی ایک چادر چرانے پر عذاب قبر شروع ہو سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتے ہیں، مدرسوں کا مال کھانے پر، جی مسجدوں کا مال کھانے پر، قوم کا مال کھانے پر کیا ان کا انجام ہوگا؟ اللہ کے لیے ذرا غور سے سن لیجئے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور ہمیشہ ڈرتے رہیے۔ ایک پائی جو مدرسے کی ہے الگ رکھیے، ایک پائی جو مسجدوں کی ہے الگ رکھیے، کبھی بھی اس کے تعلق سے اپنی نیتوں کو صاف رکھیے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی دلالت دیتی ہے۔ جی ہاں، میں 7 چیزیں میں نے کہا نہیں، وقت نہیں ہے، مجھے بتا دیا گیا بس کیجئے آپ جائیے، اس لیے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی، میں نے بخاری سے حدیث نوٹ کر لی ہو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیٹ میں بھوک لگی ہے، آپ جا رہے ہیں، نبی کہتے ہیں کبھی کبھی سامنے کوئی کھجور ملتا ہے اللہ کے نبی کو، حدیث بخاری میں ہے، جی ہاں، کبھی کبھی کوئی کھجور اللہ کے نبی کے سامنے آتا ہے، یمر بالتمر فی الطریق، بھوک بھی لگی ہے مگر اللہ کے نبی کھاتے نہیں، اس لیے نہیں کھاتے، حدیث سن لیجئے، انی اخاف ان تکون من الصدقہ، ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو، اس بات کے ڈر سے نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی، حدیث بخاری میں ہے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جی دودھ کا تذکرہ آتا ہے کسی اور چیز کا، حدیث کا جملہ تو ایسا ہے کہ بھی شیئن، حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کوئی چیز لے کر آیا، ابوبکر نے کھا لیا، پیٹ میں چلا بھی گیا، بعد میں اس نے کہا یہ جو لایا ہوں نا، یہ کہانت کر کے لایا ہوں غلط طریقے سے، یہ حلال نہیں حرام ہے، آپ سب جانتے، میں بھی جانتا ہوں۔ ابوبکر صدیق اندر انگلیاں ڈال کر پیٹ میں منہ میں انگلی ڈال کے سارا طے کیے۔ جی پرانے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، عربی میں جملہ ہے، پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورتیں مردوں سے کہا کرتی تھی انی اصبر علی الجوع ولا اصبر علی النار، میں بھوکی رہوں گی، صبر کر لوں گی، مگر میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کروں گی، میرے گھر میں حرام نہیں آنا چاہیے، میرے گھر میں حرام، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ جی ہاں، شیخ کا جیسا حکم ہے، اگر شیخ ہی آ کر بول دیے حرام کیا ہے، مجھ سے اچھا بول پائیں گے، فضل یا شیخ۔ جی میں آپ کا وعدہ یاد دلایا بول رہی، جی میں ہی بول دیتا ہوں انشاءاللہ، اس لیے کہ میں نوٹ کیا ہوں، اور علماء کے جو اقوال ہیں۔ حلال کیا ہے؟ الحلال من اللہ، اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے۔ کتنا آسان جواب ہے، بولو،
اس موقع پر میرے ایک استاذ ہیں, شیخ کے بھی استاذ ہیں, ہمارے بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں, دکتور بھی ہیں مدینہ منورہ سے. میں نے کلاس میں ایک بار سوال کیا ان سے, دو عورتیں ہیں, ایک عورت حلال ہے ایک حرام ہے. یہود و نصارہ کی جو لڑکیاں ہیں وہ حلال ہیں, مشرکین کی جو لڑکیاں ہیں وہ حرام ہیں. یہود و نصارہ بھی تو مشرک ہیں, ان سے اللہ نے کیوں حلال کیا, ان سے کیوں حرام کیا؟ شیخ نے کہا یہ اس لیے حلال ہے کیونکہ اللہ نے اسے حلال کیا, بس قصہ ختم, زیادہ بات نہیں, بات ختم ہو گئی. حلال کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا ہے. سیکنڈ جو جملہ علماء کا ہے, پاکیزہ کیا ہے؟ وہ چیز جو فی نفسی ہی پاک ہے, غیر ضار للابدان ولا للعقول, اور انسان کے بدن اور انسان کے عقل کے لیے جو نقصان دہ نہیں ہے, وہ پاکیزہ چیز ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقیدوں کی بھی اللہ اصلاح فرمائے, اور ساتھ میں اللہ حلال کمانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, حلال کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, گھروں میں اللہ تعالیٰ حلال لے کر آنے اور اپنے بچوں کو اللہ ہمیں حلال کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اس دعا کے بعد میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ دین کی باتیں اب بھائیوں کے سامنے کر سکوں. اللہ کے شکریہ کے بعد یقین مانیے یہ جلسہ جس نے رچا ہے, جتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں, ماشاءاللہ بہت بہت محنت اس جلسے کے پیچھے ہوئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے, اللہ دنیا میں بھی اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. بولو جی آمین. اللہ پوچھ کو لینا پڑتا ہے تمہارے سے. اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے. اللہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.